بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج وہ اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ ناانصافی پر مشتمل ہے۔ یقیناً آپ سب حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو وراثت کا مسئلہ ہے عورتوں کے بارے میں، اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں اکثر لوگ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ آپ کے علم ہونا چاہیے، قرآن کریم کی سورۃ النساء کا اگر آپ سیکنڈ رکوع پڑھیں، اس میں اللہ کریم نے پوری ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ اور وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اپنا حصہ معاف کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو حصہ معاف کر دیتی ہوں، تو ایسی صورت میں عورت کا اپنا حصہ معاف کرنا بھائی کو جائز نہیں ہوگا۔ اس میں ایک مزید ڈیٹیل آپ سماعت فرمائیں۔ ملک کی یعنی مالک بننے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملک اختیاری اور ایک ہوتی ہے ملک اضطراری۔ ملک اختیاری یہ ہوتی ہے کہ آپ مرضی سے مالک بنتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدیں نہ خریدیں، آپ کی مرضی ہے مالک بنے یا نہ بنے، اس کو ملک اختیاری کہتے ہیں۔ ایک ملک اضطراری ہوتی ہے، ملک اضطراری میں ہر حال مالک بننا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب کسی عورت کا والد فوت ہو جائے، ظاہر ہے وہ اپنے باپ کی ایک بیٹی ہے، جس طرح کے بھائی اپنے والد محترم کی وراثت کا مالک بنتے ہیں، اسی طرح اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی اپنے باپ کی وراثت کی مالکہ بنتی ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ بھائی جو ہیں وہ اپنے بہنوں کی شادیاں بڑی فضول خرچی کے ساتھ کر دیتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تک لگا دیتے ہیں، مگر جب وراثت کی باری آتی ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، تو بہن یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے کہ اب میں بھائیوں سے کیسے کہوں کہ میرا حصہ جو ہے مجھے چاہیے۔ اس میں یاد رکھیے، اگر کوئی عورت خود معاف کرتی ہے تو اس کے معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی بہن نے، بیٹی نے معاف کرنا ہے بھائیوں کو اپنا حصہ، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یعنی عورت جو ہے وہ چیز لے، وہ زمین ہے یا کوئی پیسے ہیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ اس عورت کے حصے میں آتا ہے۔ اب وہ ایسا کرے کہ 5 لاکھ میں سے کچھ پیسے 50,000 لے لے، لاکھ لے لے، 2 لاکھ لے لے، وہ لے کر کہے کہ جو باقی جو میں نے آپ کو معاف کر دی ہے، بس یہ جو ہے میں لے لیتی ہوں، باقی حصہ میں نہیں لیتی، میں آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، یہ تو جائز ہوگا۔ اگر اس نے 1 روپیہ نہیں لیا، اپنے حصے پر قبضہ بھی نہیں کیا، وہ منہ زبانی سے کہتی ہے کہ بھی میں تو نہیں لوں گی، یا بھائی نہیں دیتے۔ ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے، اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کو آپ آگے دوست احباب کے ساتھ بھی آپ شیئر فرمائیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ سکے۔ حدیث پاک یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، فرمایا جس شخص نے کسی بھائی کا، کسی بندے کا 1 بالشت برابر زمین ظلمن لی، فرمایا کہ یطوق اللہ من 7 ارضین یوم القیامت، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جس طرح تو نے اس کی زمین ظلمن لی تھی، آج یہ ساری دنیا کی زمین جو ہے وہ تیرے گلے میں ڈالتے، اس کو اٹھا کر۔ اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے، تو میرے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس وقت کوئی بھی ترکے کا، وراثت کا مسئلہ ہو، تو آپ پر لازم ہے آپ ایک مستند عالم دین سے رابطہ کریں۔ مستند عالم دین کے پاس جا کر آپ انہیں بتائیں کہ میرے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، والد صاحب نے یہ اتنا ترکہ چھوڑا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ مزید سماعت فرما لیں۔ جب کوئی وارث، جب کوئی میت دنیا سے جاتی ہے، تو اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ کفن دیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو والد صاحب نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ قرضہ اب ادا کرے۔ تیسرا سٹیپ، والد صاحب نے جو وصیت کی تھی، تو وہ 1/3 حصہ، یعنی ایسا جائز نہیں ہوگا کہ والد صاحب نے اگر 10 لاکھ چھوڑے تو 8 لاکھ کی وصیت کر کے چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ یعنی والد صاحب کی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، اور اسی طرح ان کا قرضہ بھی ادا ہو گیا،
اور اسی طرح انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ بھی ادا ہو گئی. اب چوتھے سٹیپ پہ جو ہے وہ ترکہ تقسیم ہوگا. تو جب ترکہ تقسیم ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر یہ سارا ترکہ پیش کریں کہ حضور یہ والد محترم کی جانب سے 70 لاکھ روپیہ ہمیں پراپرٹی ہماری ہے. تو اس پراپرٹی میں جو ہمارا حصہ آتا ہے، ہم 5 بھائی ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، تو اس میں شرعی طور پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوتا ہے. جو شخص بڑا ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس میں اپنی مرضی کی چیزیں لے لوں اور باقی جو ہے وہ ان کو چھوٹی موٹی چیزیں دے کر جو ہے وہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور ان سے ناانصافی کی جاتی ہے. لہٰذا میری گزارش ہے، آپ پر لازم نہیں تھا کہ آپ اپنی بہن کو 10 لاکھ کا جہیز دیں، 20 لاکھ کا جہیز دیں. جہیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جہیز 2 لاکھ کا دیں، 2 کروڑ کا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے میرے بھائی، ایک ایسا آپ قرآن کریم آپ پڑھیں، حج کا مسئلہ پڑھیں تو حج میں کوئی ڈیٹیل زیادہ نہیں ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اتنا ہے. یا پھر فرمایا کہ جو شخص اس کی جانے کی طاقت رکھتا ہو تو حج اس پر لازم ہے. بس اتنا ایک مختصر سے جو اس کے احکامات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تو زکوٰۃ تم پہ فرض ہے، زکوٰۃ تم ادا کرو. یعنی بالکل اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان نہیں فرمایا جتنا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو بیان فرمایا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا الفرائض، فرمایا کہ علم میراث سیکھو. فرمایا کہ وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. فإنها نصف العلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آدھا علم ہے. تو میری گزارش ہے آپ احباب سے، جب بھی وراثت کا مسئلہ ہو، 1 روپے کا حساب ہوتا ہے میرے بھائیوں. ساری چیزیں برابر برابر ہے. بہن بھائیوں پر آپ ڈیوائڈ کریں، یعنی بہن ہے 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کو حصہ دیا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ فرماتا ہے 1 مرد کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہے. لہٰذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جب وراثت کا مسئلہ ہو، ترکے کا مسئلہ ہو، تو آپ جو ہے خود سے مفتی نہ بنیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت آپ کی ہمیشہ کے لیے زندگی برباد کر دے. آپ کو جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو وراثت کا، اگر آپ کے دائیں میں 2 سباب رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ انہیں کہیں بھی دینی لحاظ سے آپ اس کی تقسیم کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی غفلت اور چھوٹی سی غلطی پر ہمیں جو ہے وہ زیادہ سزا بھگتنی پڑے. وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کے 1 بلشت برابر جگہ بھی کسی کی ظلم لی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں اس کے گلے میں بطور توپ جو ہے وہ ڈال دی جائیں گی. اس حوالے سے میری گزارش ہے، بڑا اہم ایشو ہے، اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں. وراثت کے بارے میں کسی بھی شخص کا کسی کو محروم رکھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بہنیں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ اپنا حق معاف نہیں کر سکتی. ہاں مالک بن جائیں، مالک بن کر وہ واپس کر دیں، یہ تو جائز ہوگا. ادروائز صرف جو ہے وہ نہ قبضہ کرنا نہ لینا اور اس کو کہنا میں نے معاف کر دیا یا میں نے نہیں لینا، اس طرح جائز نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.